اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ الحمدللہ آپ سب کو معلوم ہے کہ مسلمان شیعہ اور سنی وہ احکام الہی کو حاصل کرنے کے حوالے سے دو مکتب یا دو طریقے پائے جاتے ہیں۔ بعض وہ ہیں جو ڈائریکٹ حدیث پر عمل کرتے ہیں، وہ ابھی اس کی ابھی تفصیل میں نہیں جاتے، آپ کو چونکہ سربستہ طور پتہ ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ اہل سنت میں جو ڈائریکٹ حدیث کا سہارا لیتے ہیں، اجتہاد کی مخالفت کرتے ہیں، وہ اہل حدیث ہیں۔ اہل حدیث پاکستان میں بھی ہیں، دنیا کے اور ممالک میں بھی ہے۔ سعودیہ میں میرے خیال میں شاید کوئی مقلد ہو جو امام ابو حنیفہ، امام شافعی یا امام حنبل یا مالک کی تقلید کرتا ہو، ورنہ اکثر اہل حدیث ہیں۔ پاکستان میں بھی اہل حدیث ہیں، مساجد کے اوپر لکھا ہوتا ہے مسجد اہل حدیث۔ اچھا، ہمارے ہاں بھی گزرے ہیں اہل حدیث، لیکن اہل حدیث کے نام سے نہیں تھے، وہ اخباری کے نام سے تھے۔ اخباری وہ اجتہاد کے خلاف تھے۔ وہ ایک زمانہ تھا اجتہادی جو ہے نا مکتب فکر یا اخباری بڑی جنگ رہی ہے، کتابوں کا تو ابھی موجود ہے، لیکن آج کل یہ نہ ہونے کے برابر۔ یہ پاکستان میں کچھ لوگ صرف اجتہاد اور مرجعیت کی مخالفت کے لیے، چونکہ یہ لفظ بڑا دلچسپ ہے، پیارا ہے، اہل حدیث، ہم جی حدیث پر عمل کرتے ہیں، یہ مجتہد اپنی ذاتی رائے پر عمل کرتا ہے۔ وہ حدیث جہاں نہ ہو ادھر اجتہاد کا سہارا لیا جاتا ہے۔ حدیث کسی حکم کے بارے میں کنفرم موجود ہو، روایت کنفرم موجود ہو، آیہ کریمہ موجود ہو، پھر کون اپنی رائے پر عمل کرتا ہے؟ یہ اللہ یاری بھی اگر آپ نے سنا ہو، وہ کہتا ہے، مجتہد کہتا ہے رسول کی بات، اہل بیت کی بات مت مانو، میری بات مانو۔ کون سا مجتہد یہ کہتا ہے؟ یہ دیکھنا، یہ مردم فریب ہے نا، یہ عوام فریب نعرہ ہے۔ مجتہد کہتا ہے معصوم کی بات مت مانو، میری بات مانو۔ کس معصوم، کس مجتہد نے یہ کہا کہ امام جعفر صادق کا یہ فرمان ہے، ان کی بات نہ مانو، نعوذ باللہ، میری بات مانو؟ جہاں کسی حکم کے بارے میں کنفرم روایت نہ ہو یا روایات آپس میں وہ ٹکراتی ہوں، ادھر جو ہے وہ مجتہد جو ہے وہ اجتہاد کرتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، غالباً امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام حسین، ایک امام سے پوچھا جاتا ہے تحریری طور پر اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے تو یہ طلاق صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے امام سے پوچھا جاتا ہے کہ تحریری طور پر اگر کوئی طلاق دے یہ طلاق صحیح ہے یا نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں صحیح نہیں ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ دونوں معصوم کا قول ہے، تحریری طور پر طلاق صحیح ہے، یہ معصوم کا قول ہے، تحریری طور پر طلاق صحیح نہیں ہے، یہ معصوم کا قول ہے۔ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے روایات کو، آپ کیا کریں گے؟ یہ معصوم کا قول ہے، یہ بھی معصوم کا قول ہے، کیا کریں گے؟ یہاں مجتہد اجتہاد کرتا ہے، اجتہاد کر کے دکھایا ہے، کہتے ہیں جہاں امام نے فرمایا ہے نا صحیح ہے، وہاں اس طلاق کے بارے میں کہا ہے جہاں شوہر بول نہ سکتا ہو، اور جو روایت کہتی ہے صحیح نہیں ہے وہ اس طلاق کے بارے میں کہتا ہے جہاں پر شوہر بول سکتا ہو۔ جہاں کنفرم کوئی حدیث نہ ہو ادھر اجتہاد کیا جاتا ہے، جہاں کسی حکم کے بارے میں قرآن کی آیت موجود نہ ہو ادھر جو ہے نا وہ اجتہاد کیا جاتا ہے۔ جہاں کسی چیز کے بارے میں واضح رسول خدا کا فرمان ہے، رسول خدا کے فرمان کے مقابلے میں کوئی ذاتی اجتہاد نہیں کرتا۔ رسول یہ فرماتے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں،
ہاں گزری ہے ایسی شخصیات جو کہتے ہیں کہ رسول خدا کے زمانے میں یہ کام جائز تھا، میں پابندی لگا رہا ہوں، اور اس کے ماننے والے ٹھیک ہے نا وہ ایک ٹھیک ٹھاک اکثریت میں دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ہمارے نزدیک حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام محمد حرام الی یوم القیامہ۔ اچھا، یہ میں ایک حدیث بیان کرنے لگا ہوں امیر المومنین کی شان میں، اس کے لیے میں نے تمہید باندھی ہے نا، تمہید، اشتہاد وہاں کیا جاتا ہے۔ اشتہاد یہ بھی میرے خیال میں عرض کر دوں، چونکہ لائیو پروگرام جا رہا ہے لہٰذا سب لوگوں کو معلوم ہونے چاہیے۔ ہم جس مجتہد کی بھی تقلید کرتے ہیں یا اس سے پہلے بھی جتنے شیعہ گزرے ہیں اور مجتہدین کی تقلید کرتے ہیں، کوئی مجتہد کے فتویٰ پر عمل کرنے والا اپنے مجتہد کو معصوم عن الخطا نہیں مانتا۔ آخری معصوم امام زمان ہے، اس کے بعد کوئی معصوم پیدا نہیں ہوا، ہاں اور نہ ہوگا۔ فرشتے جو ہے نا وہ پیدا ہوتے رہتے ہیں، ہوتے رہیں گے، شاید وہ فرشتوں سے غلطی نہیں ہوتی، وہ کر ہی نہیں سکتے۔ معصوم کر سکنے کے باوجود نہیں کرتا، فرشتہ کر ہی نہیں سکتا، اس لیے معصوم امام کی فرشتے پر فضیلت کے قائل ہیں، وہ کر ہی نہیں سکتا، یہ کرنے کے باوجود نہیں کرتا، سوچ بھی نہیں سکتا، اس لیے ہم اس کو فرشتہ سے افضل سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ احکام الہی یہ اس تختی پر موجود ہے پہلے سے، ٹھیک ہے جی، احکام الہی اس تختی پر موجود ہے۔ بعض اوقات ایک مجتہد تقلید کرتا، وہ استنباط کرتا، تحقیق کرتا، ریسرچ کرتا ہے اور اس حکم کے مطابق جو ہے نا وہ نتیجے نکالتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات مجتہد جو ہے وہ اب تحقیق کرتا ہے اور اس اپنی تمام تر صلاحیتوں کو روئے کار لا کے کرتا ہے، وہ اس حکم کے خلاف نتیجے تک پہنچتا ہے۔ دونوں خدا کی بارگاہ میں جواب دہ نہیں ہے۔ یہ فارمولہ اہل سنت کے ہاں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی ہے۔ جس کی تحقیق اس حکم الہی کے مطابق ہو، اللہ اس کو ڈبل اجر دیتا ہے، جس کی تحقیق اس کے خلاف ثابت ہو خدا نخواستہ، اللہ اس کو سنگل اجر دیتا ہے، سنگل اجر دیتا ہے۔ اچھا، یہ میں ہم قرآن کے بارے میں وہ ہم اور یکساں نصاب میٹنگ ہوتی رہتی ہے نا ہماری اہل سنت کے ساتھ، میں نے انہیں کہا کہ آپ کا نا بہت سارے معاملات میں آپ کے پاس ایک اللہ دین کا چراغ ہے، اس کے ہوتے ہوئے آپ کسی مشکل سے دوچار نہیں ہوتے، وہ کیا ہے؟ اجتہادی غلطی، اجتہادی غلطی ہو گئی۔ حضرت علی کو شہید کرنے والا کہتے ہیں اس سے اجتہادی غلطی ہو گئی۔ یار حضرت علی پر شہید کرنے والے مجتہد پر بھی لعنت اور اس کے اجتہاد پر بھی لعنت۔ کہتے ہیں عبد الرحمن بن ملجم مجتہد تھا، اس نے اجتہاد کیا ہے، اجتہادی غلطی جو ہے وہ دنیا میں ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیسے اجتہاد ہے کہ جس کے نتیجے میں حضرت علی کو سب و شتم اور حضرت علی پر نعوذ باللہ نقل کفر نباشت لعنت جو ہے وہ جائز ہو جائے؟ یہ بھی کوئی اجتہاد ہے بھائی؟ حضرت علی کے بارے میں رسول خدا نے کچھ نہیں بتایا کہ بھائی کیسا ہے، علی کو برا والا کہنے میں کوئی حرج ہے نہیں ہے، یہ اس حوالے سے میں آپ کو۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو پروپیگنڈا ہے نا، پروپیگنڈا وہ دنیا کا خطرناک ترین جو ہے نا وہ حربہ ہے، پروپیگنڈا۔ وہ کیا ہے کہاوت؟ زبان خلق کو نخارِ خدا سمجھو، یہ ایسا ہو جاتا ہے، اتنا مؤثر ثابت ہوتا ہے آپ کا پروپیگنڈا۔ علی جیسے عبادت گزار کے بارے میں باور کرایا جاتا ہے کہ علی نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ پروپیگنڈا کا نتیجہ ہے۔ پروپیگنڈے کے نتیجے میں ایک مسلمانوں کی اکثریت کو یہ باور کرایا گیا ہے کہ شیعہ اس موجودہ قرآن کو نہیں مانتا، باور کرایا گیا ہے کہ شیعہ جو ہے وہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو علی کی طرف بھیجا تھا، اس نے نعوذ باللہ خیانت کی اور رسول خدا کے پاس چلا گیا۔ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے۔
کسی کتاب کے کونے میں ضعیف سے ضعیف کا بندے کے منہ سے بھی یہ جملہ نہیں نکلا، لیکن سعودیہ کے اندر مسجد الحرام میں، مسجد النبی میں، جنت البقیع میں لوگ ہم سے وہ کرتے ہیں کہ تمہارا یہ عقیدہ ہے۔ بابا میں شیعہ ہوں، میرا یہ عقیدہ نہیں ہے، زبردستی کیوں تھومتے ہیں آپ میرے اوپر؟ بھائی میرا یہ عقیدہ نہیں ہے، رسول پر وہی نازل ہوتی تھی، علی پر وہی نازل نہیں ہوتی تھی، باور ان کو یہ ایک ٹھیک ٹھاک باور کرایا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اسی پروپیگنڈا کے نتیجے میں لوگ امیر المومنین کو کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔